آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ کھربوں کی جائیداد کسی پاپڑ والے کی نکل آئی، کسی کے نام پہ 600 گاڑیاں نکل آئیں۔ یہ معاملہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا ایک پورا ڈیو پروسیس ہے۔ لوگوں کے CNICs کو، لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ بے نامی دار کے نام پہ یہ ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ ٹوٹل اس کا جو والیوم تھا ٹرانزیکشنز کا وہ $50 ملین تھا۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ کھربوں کی جائیداد کسی پاپڑ والے کی نکل آئی، کسی کے نام پہ 600 گاڑیاں نکل آئیں۔ یہ معاملہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ بے نامی جائیداد کیا ہوتی ہے؟ آج میں آیا ہوں اینٹی بے نامی انیشیٹو کے آفس میں اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو کھربوں کے معاملات ہوتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ 2019 میں بے نامی یہ جو زون ڈپارٹمنٹ بنتا ہے اور آپ لوگ تقریباً 50 ارب کے جو اثاثے ہیں ان پر کام کر رہے ہیں اور کافی چیزیں تکمیل تک لے جا چکے ہیں۔ جی، یہ ڈپارٹمنٹ کام کیا کرتا ہے؟ جی بنیادی طور پہ بے نامی ٹرانزیکشن پروہیبیشن ایکٹ 2017 یہ فیبرری 2017 میں پارلیمنٹ آف پاکستان نے اس کو انڈورس کیا، اپروو کیا، اور یعنی 17 فروری 17 کے اندر یہ لاء ہمارے وجود میں آیا، اور اس کے رولز پھر 2019 میں بنتے ہیں جا کے اپریل 2019 میں۔ بے نامی ٹرانزیکشن کسی بھی نوعیت کی جو ہوتی ہے، یہ ڈپارٹمنٹ، یہ محکمہ اس ٹرانزیکشن کو ٹریس کرتا ہے، اس ایسٹ کو، پراپرٹی کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی کانفسکیشن عمل میں لائی جاتی ہے۔ اس کا ایک پورا ڈیو پروسیس ہے۔ کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے یا انڈیپینڈنٹ انفارمیشن سورسز کے ذریعے ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے۔ انکوائری مارک کی جاتی ہے کمشنر کی طرف سے IO کو۔ IO اس کے اوپر اپنی انویسٹیگیشن، ساری فائنڈنگز کنوے کرتا ہے اپروونگ اتھارٹی جو کہ کمشنر ہوتے ہیں، اور اس سے پھر اس پراپرٹی کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اس کا ریفرنس فائل کیا جاتا ہے۔ ریفرنس پھر ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی کے پاس جاتا ہے، اس کو وہ اپروول دیتے ہیں، اور ان کے اپروول کے بعد اس پراپرٹی کو، اس ایسٹ کو، جائیداد کو کانفسکیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم آئے روز خبریں سنتے ہیں کہ جی فلاں پاپڑ والے کے ہاں اتنی چیزیں نکل آئیں، کسی کے نام 600 گاڑیاں نکل آتی ہیں، تو وہ خود بڑا غریب سا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میرے نام اتنی چیزیں ہیں تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، یہ چونکہ بے نامی ٹرانزیکشنز کا فنومنن بر صغیر میں کافی پرانا ہے، اور لوگوں کے CNICs کو، لوگوں کی آئیڈینٹیٹیز کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ بہت سے کیسز میں مس یوز کیا جاتا ہے، بہت سے کیسز کے اندر یہ ملی بھگت سے کلیوسیو ارینجمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی ملازم کے نام پہ اس کی منشا مرضی کے ساتھ اس کی کنسنٹ لے کے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے، یا کوئی بزنس رن کیا جاتا ہے، یا کوئی پراپرٹی، کوئی پلاٹ خریدا جاتا ہے۔ تو پہلا کام جو اس شخص کو کرنا چاہیے وہ اینٹی بے نامی انیشیٹو یا بے نامی زون جو متعلقہ اس کی جورسڈکشن کو ڈیل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ اس زون کو مطلع کرے تاکہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے اس پہ ریفرنس فائل کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، اور ابھی تک آپ لوگوں نے یہ 50 ارب سے زائد تقریباً ان کے اثاثوں پہ کام کیا۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بڑے بڑے کیسز ہیں، مثال کے طور پہ چلغوزے والے ہیں، مثال کے طور پہ گاڑیوں والے، اتنی جائیدادوں والے، یہ کیس آپ نے انیشیٹ لیا تو ہے، لیکن کتنی دیر لگ گئی؟ اور یہ تو وائٹ کلر کرائم ہے، جی، اس کو پکڑتے کیسے ہیں؟ جی دیکھیں جی، وائٹ کالر کرائم کو پکڑنے کا میکنزم بڑا سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے، انویسٹیگیشن بھی بڑی سوفسٹیکیٹڈ لیول پہ درکار ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا اچھی بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ٹیکسیشن سے بلانگ کرتے ہیں، FPR کی ورک فورس کا حصہ ہیں، تو تھرو اینڈ تھرو ہم فائنینشیل میٹرز کے ساتھ انگیج رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ٹیکس ایویژن کی ٹیکٹکس کیا چل رہی ہیں، پھر جو بینکنگ انفارمیشن ہے، بینکنگ ڈیٹا ہے، اس کی اسکروٹنی کیسے کی جاتی ہے، سفٹنگ کیسے کی جاتی ہے، منی ٹریلز کیسے بنائی جاتی ہیں۔ تو چونکہ ہم پہلے سے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے ہمیں، تو ریلیٹیولی دیگر محکموں کی نسبت ہمیں آسانی رہتی ہے ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے فار انسٹنس یہ چلغوزوں والے کیس کا آپ نے تذکرہ کیا، ملازم کے نام پہ ایک بے نامی کمپنی بنائی جاتی ہے۔ یہ کتنے روپوں کا کیس؟ جی یہ $50 ملین کا چلغوزہ بیرون ملک بھیجا گیا، اور ایک بے نامی دار کے نام پہ یہ ٹرانزیکشنز کی گئیں ساری، اور پھر بعد میں اس کے اوپر ہم نے اب تک 196 کنال قصور کی زمین اٹیچ کر رکھی ہے،
اس کے علاوہ ایکسپورٹ سے متعلقہ بینک اکاؤنٹس کو اٹیچ کیا ہوا ہے. تو ٹوٹل اس کا جو والیوم تھا ٹرانزیکشنز کا وہ $50 ملین تھا. تو وہ $50 ملین کس کے نام پہ، کسی ملازم کے نام پہ بھیجا گیا تھا؟ جی یہ ملازم کے نام پہ ایکسپورٹ کی گئی تھی اور جرمنی کے اندر یہ ساری ایکسپورٹ کی گئی ہے. ساری جی ڈیز ایگزسٹ کرتی ہیں 250 کے قریب. اس کی گڈس ڈیکلیریشن فارم فائل کیے گئے. اس کے بیک اینڈ پہ ای فارمز تھے. ای فارم بھی بعد میں ان کو ڈسٹروائے کیا گیا. لیکن پھر 2015-16 کے بعد جب آٹومیشن ہوئی ای فارم کی تو تب ہمارے نالج میں آیا کہ یہ پورا اسکیم کمٹ. تو آپ کی یہ بے نامی جو یہ زون بنا ہوا ہے، اس کے انڈر کسی نے اگر کوئی شکایت آپ کے پاس لے کے آتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کسی کی زمین اگر اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ پھر اسے سیل نہیں کر سکتا. جی تو بالکل. لوگ تو جھوٹی شکایت بھی دیتے ہیں. جی بالکل. اس میں جی اسی طرح کے جو ساری ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے جھوٹی شکایتوں والا. ہم نے ایک میکنزم رکھا ہوا ہے کہ ایک انفارمیشن ویریفیکیشن سیل بنا رکھا ہے یہاں پہ. جب بھی کوئی کمپلینٹ فائل کی جاتی ہے تو سب سے پہلے انفارمیشن ویریفیکیشن سیل یہ ویریفائی کرتا ہے کہ بیسک فیکٹس آف دی کمپلینٹ یا سبسٹنس آف دی کمپلینٹ وہ ایسرٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اگر انفارمیشن ویریفیکیشن سیل اپنے سارے جو اس کے پاس سورسز ہیں انفارمیشن کے وہ ڈپلوائے کرنے کے بعد سمجھتا ہے تو وہ اپنی فائنڈنگز پھر اپروونگ اتھارٹی یعنی کمشنر کو بھیجتا ہے. کمشنر ان فائنڈنگز کو آبزرو کرتی ہے. ڈیو ڈیلیبریشن کے بعد وہ پھر ریلیونٹ آئی او کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا انیشیٹنگ آفیسر اس کو وہ کیس مارک کرتے ہیں. تو ابھی تک آپ نے سب سے بڑا کیس کون سا ہے جس کے اوپر کام کیا؟ وہ کتنے روپوں میں اس کا عمل دخل تھا، کتنے روپے کا؟ جی ابھی تک سب سے بڑا کیس جو ہم نے پنجاب کے اندر اینٹی بینامی انیشیٹو نے بینامی زون پنجاب میں دیکھا وہ یہ چلغوزوں والا کیس تھا جس میں $50 ملین کا بینامی چلغوزے کی ایکسپورٹ ایک بینامی بزنس آپریٹ کیا گیا. پورا ریکٹ تھا جس کے ذریعے یہ چلغوزہ جرمنی میں بھیجا گیا اور وہ پیسے واپس پاکستان بینکنگ چینل سے واپس کبھی نہیں آئے اور وہ دبئی میں پارک ہوئے یا حوالہ ہنڈی کے ذریعے مختلف ممالک کے اندر وہ پیسہ پارک کیا گیا. تو جو بزنس مین ہیں اور بڑے لیول کے بزنس مین ہیں وہ یہ سب کچھ کرتے تو ہیں، ملازمین کے نام لگوا دیں یہ چیزیں. اب اگر اب کوئی دیکھ بھی رہا ہے اس ویڈیو کو تو کیا اسے کرنا چاہیے؟ اگر آپ اسے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں بڑا واضح طور پہ ہم یہ کلیریفائی کر دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت قانون کے اندر کوئی کسی قسم کا مارجن نہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کنڈکٹ کرنے کا. اگر آپ کسی ملازم کے نام پہ اکاؤنٹ کھولتے ہیں یا کسی اپنے رشتہ دار عزیز جس کا براہ راست اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں تو آپ کی اس اکاؤنٹ کی یا اس بزنس سے متعلقہ جتنے ایسٹس ہیں جتنی کریڈٹ انٹریز ہیں اگر آپ اکاؤنٹ کی بات کریں اس ایکسٹینٹ تک آپ کے ایسٹس کو کانفسکیٹ کیا جائے گا. پورا آپ کا جو اثاثہ ہے جو آپ کی جائیداد ہے وہ قابل ضبطگی ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر کرمنل چارج ہے، آپ کے اوپر پروسیکیوشن کی جا سکتی ہے اور 7 سال تک کی سزا بھی آپ کو مل سکتی ہے. کوئی ایسا کیس بھی آیا کہ بہت بڑی زمین ہو اور وہ کسی کے نام، کوئی نام تو ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا ہے کس کے نام ہے، کوئی اور یوز کر رہا ہے، ایسے کیسز بھی آتے ہیں؟ جی بالکل ایسے کیسز بھی آتے ہیں. کچھ نارووال سے بھی ہمیں کیسز آئے. آف کورس وہ کانفیڈینشیلٹی آف انویسٹیگیشن کی وجہ سے میں نام تو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لیکن 250-300 کنال سے زائد زمین تھی جو کہ ایک بندے کے نام رجسٹرڈ تھی لیکن اس بندے کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا. اور جب کہ مزارعین اس کے اوپر کاشت کر رہے تھے، گردابیوں کے ڈاکیومنٹس یہ بتاتے تھے کہ کافی عرصے سے یہ لوگ اس پہ قابض ہیں لیکن ان کے پاس مالکانہ حقوق نہیں. اس کے علاوہ قصور سے بھی ہم نے 7 ریفرنس فائل کیے تھے کہ ایک دریا بد زمین کے اوپر اس زمین کو بینک میں مارٹگیج کروایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ملٹیپل ٹائمز کوئی 250 ملین سے زائد کا لون جاری کروا لیا جاتا ہے. ایک دریا بد رقبہ جس کی اس وقت بھی مارکیٹ ویلیو محض 50-60 لاکھ سے زیادہ کی نہیں.